اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية ارسله بالدين المشهور والعلم المعصور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صلوات حضرات گرامی قدر، عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، الحمدللہ کہ بوتراب امام بارگاہ عزیز آباد میں عشر محرم کی ہماری یہ 8ویں تقریر آپ حضرات کی نظر ہے۔ معصوم اور معجزہ ہمارا عنوان گفتگو ہے، اور ہم اپنی کم مائگی علم اور بے بضاعتی کا اعتراف کرتے ہوئے اس اہم ترین علمی اور بین الاسلامی موضوع پر خطاب کی جسارت کر رہے ہیں، اور یہ خطاب اب 8ویں مرحلے میں داخل ہے۔ ان مجالس میں ہم مقدور بھر کوشش اس امر کی کر رہے ہیں کہ اذہان سامعین اور افکار مسلمین کو حقیقت معجزہ کی طرف متوجہ کیا جائے۔ حقیقت معصوم اور حقیقت معجزہ سمجھ میں نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ پوری ملت اسلامیہ انتشار کا شکار ہے۔ اگر معصوم کو سمجھ لیا جائے اور عصمت کے فلسفے سے آگاہی ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے مسائل ملت کے ایسے ہیں کہ جنہیں بیٹھ کر متفقہ طور پر حل کیا جا سکتا ہے۔ سارا جھگڑا اسی بات پر شروع ہوتا ہے کہ معصوم کون ہے کون نہیں ہے۔
کسے معصوم مانا جائے کسے معصوم نہ مانا جائے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جنہیں ہم کہتے ہیں آپ انہیں معصوم مان لیں۔ ہم ان مجالس میں استدلال کر رہے ہیں جنہیں قرآن نے معصوم کہا۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد۔ ہم ان مجالس میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جنہیں قرآن نے معصوم کہا انہیں معصوم مانے، اور ظاہر ہے کہ جنہیں قرآن نے معصوم کہا ہے انہیں صاحب اعجاز اور صاحب قدرت بھی بنایا ہے۔ معصوم نام ہے اللہ کے اس مصطفیٰ بندے کا کہ جسے خدا اپنی چشم مشیت سے منتخب کرتا ہے۔ معصوم نام ہے اس گروہ اس کا جس گروہ کا تذکرہ قرآن نے سورہ مبارک آل عمران کے علاوہ 13 مقامات پر اور کیا۔ معصوم نام ہے اس اللہ کی قدرت کاملہ کا کہ جنہیں خلق فرما کر اس نے خود یہ محسوس کیا کہ ہاں اب مجھے زیب دیتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ مجھ سے بہتر خلق کرنے والا کوئی نہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، یہ ہے بنیاد۔ جنہیں خلق کر کے خود اس نے یہ محسوس کیا کہ مجھے زیب دیتا ہے کہ میں ساری کائنات کو چیلنج کر کے یہ کہوں کہ مجھ سے بہتر احسن الخالقین کوئی نہیں ہے، مجھ سے بہتر خلق کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ غلط فہمی دور ہو جانا چاہیے۔ خدا نے جو کچھ بھی خلق کیا ہے وہ احسن خلق کیا ہے، ابتر خلق نہیں کیا۔ خدا نے جتنا بھی پیدا کیا وہ حسن پیدا کیا ہے، قبح نہیں پیدا کیا۔ خدا نے جتنے بھی انسان بنائے ہیں انسان بنائے ہیں، حیوان نہیں پیدا کیے۔ حیوان سے مراد جانور نہ سمجھنا، یہ بھی خدا نے پیدا کیے ہیں۔ میں ان انسان نما حیوانوں کی بات کر رہا ہوں۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد۔ توجہ ہے نا جانے میں؟ ہاں، ایک اس سے بھی آہستہ درود بھیج لیں محمد آل محمد۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، خدا نے جتنے بھی خلق فرمائے ہیں وہ احسن خلق فرمائے ہیں، احسن تقویم پر خلق فرمائے ہیں۔ اس نے معصومین کو خلق کیا، اس نے سلسلہ انبیاء کو خلق کیا، اس نے سلسلہ فرشتگان کو خلق کیا، اس نے سلسلہ معصومین کو خلق کیا، اس نے سلسلہ اولیاء کو خلق کیا۔ اس نے جتنے بھی کائنات کے اہم ترین ایجادات کریشنز کی ہیں وہ سب کی سب تعمیر آدمیت کے لیے کی ہیں، تخریب انسانیت کے لیے نہیں، انسان کی بربادی کے لیے نہیں، انسان کی نابودی کے لیے نہیں۔ جو کچھ بھی خلق کیا وہ انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کی بہتری کے لیے اس نے خلق کیا ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی پسند ہے کہ وہ اس بھلائی سے ہر وقت استفادہ کرتا رہے یا وقت پڑنے پر مسئلہ پوچھتا رہے۔ توجہ ہے نا جانے محترم، یہ انسان کے اپنے ظرف کی بات ہے کہ وہ کب اس سے استفادہ کرتا ہے۔ ہم نے گزشتہ مجالس میں معصوم اور معجزے کے عنوان پر قبل تخلیق کائنات پر بھی گفتگو کی، بعد تخلیق کائنات بھی گفتگو کی، تخلیق آدم پر بھی گفتگو کی، نور اول پر بھی گفتگو کی، انبیاء ما سبق کی عصمت و طہارت اور ان کے اعجازات پر بھی گفتگو کی، اور ہمارا مطمع نظر یہ ہے جہاں ہم اس مضمون کو سمیٹتے ہوئے کل اختتام کی منزل پر انشاءاللہ جب پہنچیں گے تو ہم دکھائیں گے کہ 1,24,000 پیغمبروں کی عصمتیں اگر مجسم ہو جائیں تو حسین بنتا ہے، اور 1,24,000 پیغمبروں کے معجزے اگر مجسم ہوں تو کربلا بنتی ہے۔ یہ ہم کل بتائیں گے۔ بلند ترین صلوات بھیجیں۔ فلسفہ سمجھے آپ؟ توجہ ہے حضور؟
یہ خلاصہ ہے، اس لیے ہم اس 8ویں مرحلے میں اس کی سمری آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جو 7 دن آپ کو مسلسل زحمتیں دیں، ہر رخ سے ہم گزرے، بہت مشکل رخ بھی آئے، بڑی اہم گفتگو بھی ہوئی، جہاں آپ نے پذیرائی بھی کی، جہاں آپ نے سمجھنے کی کوشش بھی کی، اور ہم نے بھرپور بھر کوشش یہ کی ہے کہ ہماری گفتگو مسلمانوں کے مسلمہ عقائد سے باہر بھی نہ جائے، قرآن کی آیتوں کی خلاف ورزی بھی نہ رہے، احادیث صحیحہ بھی اپنے مقام پر رہے، استدلال منطقی بھی اپنے موقع پر رہے۔ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک آپ دیکھیں گے معصومین کا سلسلہ بھی ہے، اور ان معصومین کے ساتھ معجزات کا سلسلہ بھی ہے۔ عزیزان محترم، معصوم کو خدا جو معجزہ عطا کرتا ہے، اس معجزے کو حقیقتاً قرآن اور شریعت کی زبان میں تکوین کہتے ہیں۔ اب یہ ہے ذرا سا مسئلہ 2-4 منٹ میں سمجھنے کا۔ یہ جتنے معجزے قرآن مجید میں بیان کیے گئے، اور 26 مقامات پر جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ جتنے معجزے خدا نے اپنے معصوم بندوں کو دیے، یہ اقتدار ہے، اور اس اقتدار کو تکوین کہتے ہیں۔ اسی تکوین سے کن فیکون نکلا ہے۔ اس لفظ تکوین کو قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید میں 1395 مقامات پر استعمال کیا گیا، اور اس لفظ تکوین کے بعد پھر کن فیکون کی جہاں جہاں آپ کو آیتیں ملیں گی، چاہے وہ سورہ یاسین میں ملیں، چاہے وہ سورہ انعام میں ملیں، جہاں جہاں بھی یہ 11 مقامات پر لفظ کن فیکون آیا، جس کے معنی ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا، ویسے ارادہ شیئن، اس نے ارادہ کیا کسی شے کے ہونے کا، یقول لہو، اس نے کہا کن فیکون، تو وہ فوراً ہی ہو گئی، جیسے اس نے کہا ویسے وہ ہو گئی۔ 11 مقامات پر کن فیکون کی طاقت اور اتھارٹی کو بیان کیا گیا ہے۔ اب میں کیا کروں اس ترتیب قرآن کا کہ خدا اگر معصوم کا تذکرہ کرے تو 14 مقامات پر کن فیکون یعنی اپنے اقتدار کا تذکرہ کرے تو 11 مقامات پر، تاکہ دنیا کو بتا دے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد 11 ہیں کہ جن کے ہاتھ میں وہ ساری کن فیکون کی طاقت ہے، اور بار بار وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ان 11 کی طاقتیں سمٹ کر اپنے نقطہ عروج پر جب آ جائیں گی تو اسے حق ہے کہ وہ کائنات کے زیر کو زبر کر دے، زبر کو زیر کر دے۔ یا علی یا علی۔ تکوین نام ہے کریشن کا، قوت خلق، زندہ کو مردہ کرنا، مردے کو زندہ کرنا، زیر کو زبر کرنا، زبر کو زیر کرنا، نظام شمسی کو روک دینا، ستارے کو اتار لینا، سورج کو پلٹا دینا، چاند کو شک کر دینا، تصویر کو شیر بنا۔ یا علی یا علی، کمال ہے۔ یہ ہے یہ بحث طلب مسائل ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ خلق کرنا، یہ پیدا کرنا، یہ سب اللہ کا کام ہے۔ بھئی آپ اللہ کے ٹھیکیدار کہاں سے ہو گئے؟ کون کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کام نہیں ہے؟ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، لیکن آپ نے اللہ کو ایسا کیوں سمجھ لیا کہ اس نے جسے معصوم بنایا وہ اسے اپنی قدرت نہیں دے گا؟ یا علی یا علی، وہ اسے اپنی قدرت نہیں دے گا، اور قدرت دے گا تو اس کی قدرت میں کمی کیا آ جائے گی؟ اس کے خزانے میں کمی کیا آ جائے گی؟ جناب عیسیٰ کا واقعہ کیا قرآن مجید میں موجود نہیں ہے؟ نبی بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، نبی بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں۔ یا علی یا علی، نبی بھی ہیں، معصوم بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، مبروس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اچھا ہو جاتا ہے، نابینا پہ ہاتھ پھیرتے ہیں بینا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی منکرین موجودہ جب معصوم پر مانتے بڑی بڑی مسیحائی کرتے ہیں تو جناب عیسیٰ نے قرآن میں لفظ استعمال ہے، انی اخلقکم، میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں۔ مٹی سے ایک پرندہ، مٹی اکٹھی کی، اسے گوندا، اس میں پھونک ماری، قم باذن اللہ کہا، اللہ کی مرضی سے اسے اڑا بھی دیا، مردوں کو زندہ بھی کر دیا، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے۔ یا علی یا علی یا علی، نہیں ابھی بھی نہیں، پھر سمجھیں اسے۔ اللہ کے اذن سے جناب عیسیٰ نے مردے زندہ کیے یا نہیں کیے؟ قرآن کا پرندہ بنا کر اڑا دیا یا نہیں؟ خود بنایا؟ کیا اللہ گوند رہا تھا مٹی؟ کیا وہ طیر کی شکل اللہ نے بنائی تھی؟
کیا اللہ آیا تھا اس میں روح ڈالنے کے لیے؟ روح اللہ تو خود بنا رہا تھا، روح اللہ تو خود بنا رہا تھا، روح اللہ نے خود بنایا، پوری توجہ، خود بنایا، مٹی اکٹھی کی، اڑا بھی دیا، مردے کو زندہ بھی کر دیا۔ لیکن یہ سب نے لکھا کہ مردے کو جب زندہ کرتے تھے جناب عیسیٰ اس کے قریب جاتے تھے، اسے پاؤں کی ٹھوکر لگاتے تھے، پھر کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا۔ یعنی عیسیٰ کو یہ طاقت و معجزہ تھا کہ وہ مردے کو زندہ کر سکیں، لیکن اللہ کے اذن کے سہارے کا اعلان کرتے تھے۔ جبھی تو میں کہتا ہوں میرے معصومین کا دنیا کے انبیاء ما سبق سے مقابلہ نہ کرنا۔ امیر شام نے سازش تیار کی، ایک بڑھیا کو خریدا زر و جواہر دے کر، اس کے ایک بیٹا تھا، اس سے کہا کہ جا کر کوفے میں آباد ہو جا، کچھ دن تعلقات اچھے کر لے، جب تیرے تعلقات محلے میں بہت زیادہ ہو جائیں، محلے میں بہت زیادہ ہو جائیں، ایک دن اچانک شور مچا دینا، اپنے بچے پر چادر ڈال کر اسے لٹا دینا، محلے میں پیٹنا شروع کر دینا، میرا مر گیا، میرا مر گیا، میرا مر گیا، حالانکہ وہ مرا ہوا نہیں ہوگا، شور مچا دینا، سارے کوفے میں شور مچا دینا، میرا مر گیا، جھوٹ موٹ شور مچا دینا کہ میرا مر گیا۔ اور اس کے بعد جب محلے والے اکٹھے ہو جائیں، سمجھتے جائیں سمجھتے جائیں سمجھتے جائیں، جب محلے والے اکٹھے ہو جائیں، پوچھیں کیا ہوا، کہہ دینا ایک ہی بیٹا تھا وہ مر گیا، اور تو اس کے بعد وہ پوچھیں گے اب کیا کریں، تو فوراً کہنا میں تو اس کی نماز جنازہ علی ابن ابی طالب سے پڑھاؤں گی، وہی میرے امام ہیں، جنازہ اٹھا کر وہاں لے جانا۔ جب وہ پڑھانے لگے اشارہ کر دینا، یہ اٹھ کھڑا ہوگا، علی کی توہین ہو جائے گی، علی کی توہین ہو جائے گی۔ توجہ توجہ توجہ، ابھی نہیں ابھی نہیں، ابھی کوئی نعرہ نہیں، نتیجہ دیکھیں۔ ایک منٹ بیٹا، کوئی نعرہ ابھی نہیں، نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ 8 محرم کا تاریخی نعرہ پھر ہم سنیں گے۔ کہہ دینا یہی منصوبہ طے پایا، امیر شام نے خریدا، بڑھیا کوفے میں آ گئی، محلے میں ایک مکان لیا، محلے میں ایک مکان لیا۔ یہ علی کے دشمن، یہ علی کے دشمن جب لوگوں کو خریدتے ہیں علی دشمنی میں تو انہیں مومنین کی آبادی میں بھیج دیتے ہیں۔ توجہ ہے نا، توجہ ہے، بھیج دیا، آ کر کوفے میں قیام کر لیا اس نے، کوفے میں کچھ دن رہی، تعلقات اچھے کیے، کھانا پینا خوب کرتی رہی، پیسہ تو بہت تھا بادشاہ کا دیا ہوا، تعلقات اچھے ہو گئے۔ ایک دن اچانک خبر آئی، رونے لگی، پیٹنے لگی، میرا بیٹا مر گیا، ایک ہی میرا بیٹا تھا۔ محلے والوں نے ہمدردی کی، کہا کیا کریں، کہا اسے غسل دے دو، کفن دے دو، میں اس کا جنازہ علی سے پڑھاؤں گی۔ علی کے پاس جنازہ لے کر پہنچے لوگ کہ یہ بڑھیا چاہتی ہے۔ علی نے پوچھا کیا چاہتی ہے؟ مولا چاہتی ہوں اس کی بخشش ہو جائے، میں آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں تو اس کی بخشش ہو جائے۔ علی نے ایک مرتبہ بڑھیا کو دیکھا، زیر لب متبسم ہو کر کہتے ہیں الصلاۃ میت۔ بہت سمجھنا ہے آپ کو، آخری آدمی تک نعرہ آئے گا دوستو، آپ کو قوت اعجاز سمجھ میں آئے گی، عیسیٰ کی حیثیت کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے، ذرا توجہ فرماتے جائیں۔ اس نے کہا ہاں مولا میت کی نماز پڑھا دیجئے، میت کی نماز۔ علی نے پھر پوچھا الصلاۃ میت، میت کی نماز پڑھا دوں؟ کہا ہاں مولا آپ ہی سے تو پڑھوانا چاہتی ہوں۔ علی پھر کہتے ہیں جلال کے عالم میں سوچ لے، میت کی نماز پڑھا دوں، اس مردے کی نماز پڑھا دوں؟ کہا ہاں مولا پڑھا دیجئے۔ علی نے تکبیر کہی، میت کی نماز پڑھانا شروع کر دی۔ درمیان میں سے دوسری ہی تکبیر میں سے سازش کے تحت لوگوں نے سگنل دیا اسے اٹھنے کا، جو سمجھا دیا تھا دوسری تکبیر میں اٹھ جانا، وہ نہیں اٹھا، تیسری تکبیر میں اٹھ جانا، وہ نہیں اٹھا، چوتھی تکبیر میں اٹھ جانا، وہ نہیں اٹھا۔ علی نے نماز پڑھا کر کہا جا اپنے مردے کو لے جا، لے جا۔ تاریخ تاریخ دیکھا، لے جا اپنے مردے۔
کہا جا اپنے جنازے کو لے جا۔ اب جو علی نماز پڑھا کر ہٹے، بڑھیا اور اس کے حواری تیزی سے اس میت گاڑی تک پہنچے، جو بھی ہوگی اس زمانے میں، توجہ توجہ توجہ، اس میت کے پاس پہنچے، اس کا شانہ ہلایا، ہو تو اٹھے نا، توجہ توجہ، تکوین سمجھا رہا ہوں، تکوین کسے کہتے ہیں، کون فیکون کسے کہتے ہیں، معصوم کا اقتدار کیا ہے، معصوم کا معجزہ کیا ہے، اٹھا اور اس کو لے جا۔ اب اسے اٹھا رہے ہیں، وہ تو واقعاً مر چکا تھا، ایک مرتبہ تڑپ کر آئی، علی کے قدموں میں گر کے کہتی ہے مولا خدا غارت کرے، مجھے تو بہکا دیا تھا بادشاہ نے، مولا میرے تو ایک ہی بیٹا تھا، مولا مجھے آپ کی معرفت نہیں تھی، مولا میرے بچے کو زندگی دے دے، اس لیے کہ اب میں ایمان لے آئی کہ جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ زندگی کو موت میں تبدیل کر دے، اور جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ زندے کو مردہ کر دے، شریعت مصطفیٰ میں اسے معصوم کہتے ہیں۔ مولا آپ سمجھے، جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ زندگی کو موت میں بدل دے، اسے معصوم کہتے ہیں۔ کہا کیا چاہتی ہے؟ کہا مولا غلطی ہو گئی، اگر اس دروازے سے بھی محروم لوٹی تو پھر کہاں جاؤں گی۔ علی میت کے پاس نہیں گئے، علی نے عیسیٰ کی طرح ٹھوکر نہیں ماری، وہیں سے کھڑے کھڑے بے نیازی سے کہا جا اپنے زندہ کو لے جا، جا اپنے زندہ کو لے جا۔ آپ نے دیکھا کہ اسے کہتے ہیں اقتدار معصوم۔ یہ عیسیٰ کی، اب سوال خود بخود پیدا ہوگا، عیسیٰ کو قم بإذن اللہ کہنے کیوں تھی، علی کو قم بإذن اللہ کہنے کی ضرورت کیوں نہیں تھی؟ اس کی بھی وجہ ہے عزیزان محترم، عیسیٰ کو قم بإذن اللہ کہنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ عیسیٰ نبی تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، عیسیٰ صاحب شریعت تھے، عیسیٰ صاحب انجیل تھے، عیسیٰ صاحب کتاب تھے، عیسیٰ بنی اسرائیل کی بکھری ہوئی بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے آئے تھے۔ عیسیٰ کی نبوت محدود تھی، لیکن علی امام تھا، علی نور اول تھا، علی معصوم تھا۔ علی کو بإذن اللہ کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ علی ہجرت کی شب رسول کے بستر پر توکل کا تکیہ رکھ کر اطمینان کی چادر اوڑھ کر پہلے ہی تو کہہ چکا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک ایسا بھی ہے جو اپنا نفس بیچ کر اللہ کی مرضی لے لیتا ہے۔ تو یہ زندگی کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ یہ موت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ حیات کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ شریعت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ قانون کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ حج کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ امر کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ کن کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ فیکون کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ حمد کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ صراط کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ قبر کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ حشر کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ فشار کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ موت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ حیات کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ دوزخ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ فرشتے کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ کتابیں کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ معجزے کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ کعبہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی ہے، اور یہ کسی مکے مدینے کے بنیے بقال کے پاس نہیں ہے، ابو طالب کے معصوم بیٹے کے پاس ہے۔ علی کے پاس اللہ کی مرضی پہلے ہی ہے، اس لیے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ بِإِذْنِ اللہ اٹھ کھڑا ہو۔ اللہ کا اذن تو وہ مانگے جس کے پاس نہ ہو۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ اللہ کا اذن وہ مانگے۔ میں چوتھی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ معصوم اللہ کا اذن لے کر پیدا ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ایسوں کو امام بنایا ہے جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے۔ اللہ کا امر ان کے پاس پہلے سے ہوتا ہے، تو اب اس میں اللہ کی قدرت کاملہ میں کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے کہ معاذ اللہ معصومین نے اللہ سے اقتدار چھینا نہیں، اس نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ اب یہ معصومین کی شرافت ہے کہ وہ اس کے عطا کیے ہوئے اقتدار کو کبھی اپنے اقتدار کو طول دینے کا سبب نہیں بناتے۔ یا اللہ یا اللہ۔ آپ کو ایک بات اور بتاؤں آج کی مجلس میں، اور چونکہ
اب تو نتیجے براہ راست مولا کائنات کی طرف آ رہے ہیں نا. جو خلاصہ مجھے سمن اپ کرنا ہے وہ صرف یہ کہ اللہ جتنے بھی معجزے خداوند عالم نے معصومین کو عطا کیے، معصومین نے وہ معجزے حصول حکومت کے لیے نہیں دکھائے. معصوم کے پاس یہ طاقت تھی کہ وہ چاہتے تخت پر بیٹھے ہوئے کسی بھی آدمی کو انگلی کے اشارے سے لوٹ سکتے تھے، لیکن تاریخ ہے کہ کبھی بھی معصوم نے حصول حکومت کے لیے، حصول اقتدار کے لیے معجزے کا اظہار نہیں کیا. یہ ہے شرافت معصوم. اگر مجھے اظہار بھی کیا ہے تو معرفت توحید کے لیے کیا ہے، اقتدار و حکومت کے لیے نہیں کیا. اس لیے کہ حکومت تو معصوم کی نگاہ میں کوئی چیز ہی نہیں ہے. حکومت اور اقتدار تو معصوم کی نگاہ میں اللہ تو پہلے ہی بے نیاز کر کے بھیجتا ہے معصوم کو کہ یہ حکومت کیا ہے. ہم نے تو تمہیں کائنات کی کنٹرولنگ اتھارٹی بنا دیا ہے. جب چاہو تم ہمارے آسمانوں پر حکومت کرو، جب چاہو تم ہماری زمینوں پر حکومت کرو. تو یہ 14 معصومین جو آدم سے پہلے تھے، جو آدم سے پہلے تھے اور آج بھی ہیں اور قیامت کے بعد بھی رہیں گے، یہ 14 معصومین خلاصہ ہیں ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کی نبوتوں کا بھی، ان کے معجزوں کا بھی. میں مسلسل عرض کرتا آ رہا ہوں، آدم کا معجزہ اکیلا، نوح کا معجزہ اکیلا، ابراہیم کا معجزہ اکیلا. آدم کا معجزہ یہ کہ پتھر، جس پتھر پر بیٹھ کر آدم تسبیح کریں اور جنت سے چلنے لگے تو پتھر ان کے لیے رونے لگے. علی کا معجزہ یہ کہ جسے چاہے جنت تقسیم کرے، جسے چاہے دوزخ تقسیم کرے. نوح کا معجزہ یہ کہ وہ ایک سفینہ بنائیں جس میں 72 آدمی سوار ہو جائیں تو نجات پا جائیں صرف اس وقتی طوفان سے جو آیا اور اتر گیا. علی کا معجزہ یہ، اہل بیت کا معجزہ یہ کہ مثل اہل بیتی کمثل السفینۃ النوح من رکبها نجا ومن تغرق عنها غرق وہوا. میرے اہل بیت نوح کے سب مال ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو دور ہو گیا وہ غرق ہو گیا. طوفان نوح میں جب لوگ گر گئے تھے تو سفینہ نوح میں بیٹھے، یہ وقتی نجات تھی. اہل بیت کا سفینہ وہ ہے جس کا دروازہ ہر موج میں، ہر لہر میں، ہر دریا میں، ہر بحر میں، ہر طوفان میں، ہر سیلاب میں، ہر کنارے میں، ہر گرداب بلا میں ہر ایک کے لیے عافیت کا پیغام ہے. بس فرق صرف یہ ہے کہ کوئی حور بن کے آئے تو صحیح. نبوتوں اور ان کے معجزوں کا خلاصہ یہ ہے. عزیزان محترم، ایک منزل فکر اور بلند کیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے. ابراہیم کا معجزہ یہ کہ ابراہیم بت شکنی بھی کرتے ہیں، آگ کو ٹھنڈا بھی کرتے ہیں. علی کا معجزہ یہ کہ دوش نبوت پر چڑھ کر بت شکنی بھی کرتا ہے. توجہ 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 توجہ. کون سی آگ ٹھنڈی کی ابراہیم نے؟ جو نمرود نے جلائی تھی. اب آپ کے سماعت کا امتحان ہے، اگر آپ توجہ فرما لیں. ابراہیم کا معجزہ یہ، ابراہیم کی طاقت یہ، ابراہیم خلیل اللہ کی فضیلت یہ کہ انہوں نے بت شکنی کی اور اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا اپنے جسم سے مس کر کے، جو نمرود نے انہیں جلانے کے لیے روشن کی تھی. علی کا معجزہ اور اقتدار یہ کہ پیغمبر اسلام نے کہا یا علی تیری محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ. مشکات شریف میں یہ تو نمرود کی جلائی ہوئی آگ تھی جو ابراہیم نے ٹھنڈی کی. مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے جہاں پیغمبر نے فرمایا، ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ، اللہ نے جنت پیدا کی، کوثر پیدا کیا، سلسبیل پیدا کی، تسلیم پیدا کی، کائنات پیدا کی، آخر اس جہنم کو پیدا کرنے
کا کیا فائدہ تھا؟ یہ بھی کوئی پیدا کرنے کی چیز تھی؟ جہاں پورے مجمع کی توجہ سرکار رسالت پاک نے کہا اگر ساری کائنات علی کی امامت پر متفق ہو جاتی تو خدا جہنم پیدا نہ کرتا۔ یار توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ یہ ابراہیم کا معجزہ کہ ایک آگ کو ٹھنڈا کریں اپنے لیے، صرف اپنے لیے۔ دیکھیں بھائی نمرود کی جو آگ ٹھنڈی ہوئی ہے وہ صرف ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی ہے۔ علی کی محبت وہ ہے کہ علی کے مومن کو آگ جلا ہی نہیں سکتی۔ پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں؟ علی کے مومن کو آگ جلا ہی نہیں سکتی۔ آگ کے شعلوں میں بھی اتر جاؤ نہیں جلا سکتی۔ ہم ثابت کرتے رہتے ہیں آگ مومن کو نہیں جلاتی۔ تو اب یہ کیا دیکھنا ہے؟ یہ مت دیکھو کہ لا الہ الا اللہ کس نے کہا، یہ مت دیکھو کہ محمد رسول اللہ کس نے کہا، یہ مت دیکھو کہ نمازیں کون پڑھتا ہے، یہ مت دیکھو کہ روزے کون رکھتا ہے، یہ مت دیکھو کہ بڑی عبادتیں کون کرتا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ کون کتنا چھوٹا ہے کتنا بڑا ہے۔ پیمانے ایمان کا معجزہ آج بھی زندہ ہے۔ جو علی کا مومن ہے اسے آگ میں پھینک دو۔ عرفان درابدی اتنے بڑے مجمع میں چیلنج کر رہا ہے علی کے مومن کو آگ میں پھینک دو، وہ یا علی کہہ کے گزر جائے گا، آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ بس پہچان ہو گئی جو علی کا مومن یعنی جسے آگ نہ جلا سکے وہ علی کا مومن ہے۔ آگ جس کا چہرہ بگاڑ دے۔ توجہ ہے نا جان؟ منزل اسی عروج پر آ گئی گفتگو کی جہاں الحمدللہ ہم 7 دن سے ہیں۔ تو عزیزان محترم یہ ابراہیم کا معجزہ ہے، یہ علی کا معجزہ ہے، یہ ابراہیم کا معجزہ ہے، یہ علی کا معجزہ ہے۔ کل میں نے علی کا ایک معجزہ عرض کیا، معصوم کے معجزے عرض کر رہا ہوں نا، تو ان معصوموں کے معجزوں کا خلاصہ تو علی ہے نا۔ توجہ ہے نا؟ اب بات تو وہی ہے نا، میں نے اسی لیے 7 دن تک علی کے فضائل نہیں پڑھے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہمیں پتا ہے کہ آدم کے فضائل کیا تھے۔ ہم نوح کے فضائل بھی پڑھتے ہیں، ہم ابراہیم کے فضائل بھی پڑھتے ہیں، ہم اسماعیل کے فضائل بھی پڑھتے ہیں، ہم توریت بھی سناتے ہیں، ہم زبور بھی سناتے ہیں۔ جتنی سناتے ہیں صحیح سناتے ہیں۔ حافظ صاحب توجہ۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم لمیٹڈ فکر کے آدمی نہیں ہیں، ہم محدود فکر کے آدمی نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں احترام ہے آدم کا بھی، نوح کا بھی، ابراہیم کا بھی، اسماعیل کا بھی، توریت کا بھی، زبور کا بھی، انجیل کا بھی، قرآن کا بھی، صحیفہ ابراہیم کا بھی، صحیفہ موسیٰ کا بھی۔ لیکن ان سب کا احترام جب سمٹ کر اپنے نقطہ عروج پر آئے تو محمد و آل محمد بنتے ہیں۔ یہ ہے خلاصہ۔ ان کے فضائل سمٹ کر آئے تو ہم عرض کریں گے آج اور کل کی دونوں مجالس میں انشاءاللہ اس پورے مضمون کا خلاصہ تو دینا ہے نا کہ آخر یہ معصوم کا عنوان قائم کیوں کیا تھا، معصوم کے ساتھ معجزے کی شرط رکھی کیوں تھی، آخر اس کا سبب کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ ہم نے جو یہ اپنی دانش میں قد و کاوش کی ہے تو آخر اس کا کوئی مطلب تھا، ہم کوئی میسج دینا چاہتے ہیں ملت اسلامیہ کو۔ ہم نے آدم کے معجزے، نوح کے معجزے، 1,24,000 پیغمبروں میں جو جلیل القدر انبیاء ہیں جتنوں کے معجزے ہم بیان کر سکتے تھے انسانی طاقت اور وقت کی قلت کے پیش نظر وہ سب بیان کیے، اور اب 1,24,000 کے بھی آج بیان کروں گا۔ دیکھ لیں آپ 1,24,000 پیغمبروں کے معجزے آج ہی بیان کروں گا اسی مجلس میں، چاہے کتنی بھی دیر ہو جائے۔ اس لیے کہ جب ہمارا ایمان ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں تو سب الگ ہیں، جب علیہ السلام ہیں تو معصوم ہیں، جب معصوم ہیں تو صاحب اعجاز ہیں، جب ہیں تو یہ بددیانتی ہے کہ 2-4 کے بیان کر دیے باقی کے بیان ہی نہیں کر رہے۔ صاحب مولانا کو آتا ہی نہیں، کیسے نہیں آتا؟ علی کے منبر پہ بیٹھے اور نہیں آتا۔
خدا کی قسم علی تو پھر علی ہے، علی تو پھر علی ہے۔ اس منبر پر میں بیٹھا ہوں، پورے مجمع میں سے کوئی بھی اٹھے، میری کوئی حیثیت نہیں، ہم نہ عالم ہیں، نہ فاضل ہیں، نہ فقیہ ہیں، ہم تو علماء کے نالین بردار ہیں۔ ہم نے تو علی کے دروازے سے بھیک میں علم کے چند موتی لیے ہوئے ہیں، ہم تو علماء کے نالین بردار ہیں، ان کی خاک پاک برابر بھی نہیں۔ ہمارے علماء کی بات نہ کرو، ہم سے پوچھو، ہم بتائے دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ طے ہے کہ جب ہم علی کے ماننے والے ہیں تو سوال پوچھنے والے سے یہ کہہ کر جان نہیں چھٹائیں گے کہ ٹھہر جاؤ بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں، بیٹی سے پوچھ کے، یہ نہیں ہوگا۔ اور جو ہے عزیزان محترم، ہم نے کل عرض کیا تھا، ہم اچھا آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہاں یہ بھی عرفان حیدر عابدی کا معجزہ ہے، کبھی یہاں ہوتا ہے کبھی وہاں ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیں آپ محمد آل محمد پر۔ اچھا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں بڑی دعائیں دیتا ہوں یا علی مدد کہنے والوں کو، مولا ہمارے سارے نوجوانوں کو یا علی مدد کے نعرے پر استقامت عطا کرے کہ یہ ان کی پہچان ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ عزیزان محترم، میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ میں نے بہت بڑا چیلنج کر دیا بڑے کم وقت میں کہ 1,24,000 پیغمبروں کے معجزات بتانا ہے۔ بھائی بتانا تو ہے اور ایک لمحے میں بتانا ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سارے انبیاء اس میں سمٹ کر نہ آ جائیں تو پھر ہمیں بھی علی کا ذاکر نہ کہنا، علی کا غلام نہ کہنا۔ اس صاحب اعجاز رسول نے خود ہی تو مسئلہ حل کر دیا، 1,24,000 سمیٹ کر محمد مصطفیٰ نے کہا من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ و الى نوح فی تقویہ و الى ابراہیم فی خلتہ و الى موسیٰ فی حیبتہ و الى یوسف فی جمالہ و الى عیسیٰ فی زہدہ و الى داؤد فی لہنہ و الى سلیمان فی سلطنتہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب۔ جو آدم کا علم، نوح کا تقوی، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی حیبت، یوسف کا جمال، داؤد کا لین، یعقوب کا گریہ، آدم کی صفت، ابراہیم کی خلت، اسماعیل کی اطاعت، محمد کا جمال، 1,24,000 پیغمبروں کی سب اور ان کے معجزے دیکھنا چاہے وہ تنہا علی کو دیکھ لے۔ آئیے سمجھ کر، کمال ہے معجزوں کا، آئے پیمانے کو لے جائے۔ بھائی اچھا عادت ہے، جو ہے نا سب کی صفات سمٹیں، ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کے عصمتیں اور ان کے معجزات اگر سمٹ کر اپنے نقطۂ عروج پر آ جائیں تو محمد کا ایک معجزہ بنتا ہے جس کا نام علی ہے۔ آپ جملے پہ توجہ کریں، توجہ کریں۔ محمد کا سب سے بڑا معجزہ علی، جس میں ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کے معجزے، ان کے علم، ان کے صحیفے، ان کی عصمتیں، ان کی بصیرتیں، ان کی طہارتیں، ان کے چہرے، ان کی طاقتیں، ان کی قوتیں، ان کا اقتدار، سب کا سب سمٹ کر ابھی تو حدیث پڑھ رہا ہوں، پھر آگے بڑھ کر انشاءاللہ اس کو مزید استعداد دوں گا، اگر آج وقت ہوا تو آج، نہیں تو کل، کہ ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کی اس حدیث پر بھی تفصیل سے گفتگو کل ہوگی۔ یہاں تو صرف یہ بتانا تھا 1,24,000 پیغمبروں کی صفات سمٹ جائیں تو ایک علی بنتا ہے۔ اور اسی لیے ہم نے کل کہا تھا کہ جنگ احد اپنی جولانیوں پر ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے بھائی جعفری صاحب کا کہ انہوں نے ابھی میری اصلاح کی، اور ہم میں یہ عادت بھی ہے، ہمارا یہ مزاج بھی ہے کہ اگر گفتگو کے دوران کوئی لفظ غلط نکل جائے تو ہم اس کی خود اصلاح بھی کرتے ہیں اور اس کے شکر گزار بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ علی جنگ احد میں ایک وقت میں کئی مقامات پر لڑ رہے ہیں۔ پیغمبر کو بھی بچانا، جو فوجیں آ گئی ہیں انہیں پیچھے ہٹانا، جو تیر کافر چلا رہے ہیں انہیں ہوا میں کاٹنا، جو شریف آدمی تشریف لے گئے ہیں انہیں واپس بلانا۔ اچھا یہ علی کا معجزہ نہیں تھا؟ معجزہ تھا یہ بھی۔
सलावत भेजे मोहम्मद वाले। जो तशरीफ ले गए हैं उन्हें वापस भी बुलाना। एक वक्त में अली 4-5 महाजों पर लड़ रहे हैं। कल मैंने बताया था, मैंने इस पूरे अशरे के दौरान जंग नहीं पढ़ी, अब भी जंग नहीं पढ़ना चाहता। इंशाअल्लाह अशरे सानी में रिजविया इमाम बारगाह में वहाँ अर्ज करूँगा ये तफसीलात। यहाँ तो सिर्फ एक मरहले पर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि इस अहम तरीन मसले पर आप मुतवज्जे हो जाएं कि इतने महाजों पर अकेला अली लड़ रहा था। सरकार खंतबत गड्ढे में गिरे हुए थे। अरे इसी को तो मासूम कहते हैं, जो काश मेरे मौला मुझे मुनासिब लफ्ज दे दें, जो कायनाते बशरियत को तहतुस्सरा की पस्तियों में गिरी हुई इंसानियत को अपनी पुश्त अंगुश से उठाकर इतना बुलंद कर दे कि वो उफ़ुक़े आदमियत के चांद और सितारे कहलाए। वो रसूल ओहद के मौके पर एक गड्ढे में गिरा हुआ है, मासूम भी है, मौजूदा भी है, चाहे तो गड्ढे से आ भी सकता है, निकल भी सकता है, जख्म भी नहीं खा सकता, लेकिन मासूम इसलिए मानता हूँ कि मासूम अपनी कुव्वतों का इजहार अपनी जान बचाने के लिए नहीं, अल्लाह पहचानवाने के लिए। या अली या अली या चलो दोस्तों, बुलंद तरीन सलवात भेजे ना आप मोहम्मद वाले। और वो मैंने अर्ज किया कि जब उस गड्ढे से निकाल कर अली वापस लाए हैं तो एक हाथ अली का पैगंबर इस्लाम के कांधे के नीचे है। लिटाना चाहते थे किसी चट्टान पर कि एक मरतबा इब्लीस ने, यह मकाम ताइफ है, ओहद का बद्र का मकाम नहीं है, ताइफ है। इस लफ्ज की इस्लाह हुई है, यह मकाम है ताइफ, जहां वो पत्थर आज भी संगे अली के नाम से अटका हुआ है कि इधर शैतान ने सैकड़ों मन वजनी पत्थर चट्टान से लुढ़काया पैगंबर इस्लाम को खत्म करने के लिए। रसूल ने कहा, मैं आज जिस जुमले पे तवज्जो चाहता हूं उस पर आप भी तवज्जो कर ले कि रसूल ने कहा, अली इस पत्थर को रोको। क्यों रसूल अल्लाह, आप तो मौजज़ों का मरकज हैं, आप तो अली के भी नबी हैं। मौला आप लेटे लेटे उंगली के इशारे से चांद को शक कर सकते हैं, आप रोक देते, अली ही से क्यों कहा था? तो जवाब यही आएगा। बताना चाहता था आने वाली मुसलमान नस्लों को मेरे बाद भी ये सिलसिले मासूम और मौजूदा कयामत तक जारी रहेगा। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली तुम रोको, मौला आपको सलामत रखे। अली तुम रोको। अली ने हाथ से इशारा किया, पत्थर रुका और अब तक रुका हुआ है, अब तक रुका हुआ है। और अभी मुझे बताया मेरे भाई वो रहे हैं, 10 बरस रहे हैं जाफरी साहब वहां उस मकाम पर, उस जगह में। कहते हैं कि अभी भी वहां जिस नाम के आगे जाफरी नकवी रिजवी का जिक्र हो उस मकाम पर जाने नहीं देते, कहीं किसी को पता ना चल जाए कि ये पत्थर वो है जो अली ने रोका था। अरे इतने आदमियों को रोकते हो, अगर माई के लाल हो उस पत्थर ही को हटा दो ना। बहुत तवज्जो है ना, इधर हटाओ ना उस पत्थर को जहाँ रोका था। और आपको सलामत रखे अजीज़ान मोहतरम। ये है वो मंजिल फिक्र जिसे देखना चाहिए। अभी ज़माना इन मंजिलों से गुजरा कहाँ है। एक कम 1,24,000 पैगंबरों के मौजज़े सिमट कर आए मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर में, और मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर वाले सिमट कर आए चादर में। और जब चादर में आए तो शायर कह उठा, जो बच्चे बच्चे को याद है, कि बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। काश मैं ये शेर न पढ़ता। जो है ना अज़ीज़ान मुहतरम, मकसूद कायनात यही है। मासूम मकसूद कायनात होता है, इनकी वजह से ये सारी कायनात खल्क़ की गई है। अज़ीज़ान मुहतरम, ये मूसा का मौजूदा असा फेंका
اژدہا بنا، اپنے ہاتھ سے پھینکا، اپنی لاٹھی پھینکی. یہ لاٹھی آسمان سے نہیں آئی تھی، آسمان سے نہیں آئی تھی، موسیٰ کے اپنے ہاتھ میں تھی. بیگم صاحبہ کے لیے آگ لینے گئے تھے کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے. یہ ہے نا موسیٰ کی شان. آگ لینے گئے تھے، سردی کا زمانہ تھا، عصا اپنا تھا، لاٹھی اپنی تھی، پھینکا، اژدہا ٹھہرے. اب حکم ہو رہا ہے اٹھاؤ. چلے پالنے والے یہ تو اژدہا کہا اٹھاؤ. ہمارا عقیدہ نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے مفسروں نے لکھا، سونے جملہ، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم معصوم کو یہ مانتے ہی نہیں ہیں. بہت بڑی کنفیوژن کو میں نے دور کیا ہے، بہت توجہ فرمائے. ہمارا عقیدہ نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے مفسروں نے لکھا کہ موسیٰ ڈرے، اور اتنا ڈرے کہ اللہ نے کہہ بھی دیا کہ اچھا اب اٹھا لو. پھر بھی وہ ابا کا دامن ایسے ہاتھ پہ ڈالا، پھر پکڑا اسے، جیسے وہ رومال میں سے نہیں کاٹ سکتا. بتا بس آنکھ بندہ کر دی. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا کھلا ہاتھ ہو. جسے اژدہا تھا وہ تو کھمبا، وہ سانپ بھی نہیں تھا، وہ ابا کیا روکتی اسے. جب بھی معصومین سے ہٹ کر تفسیریں کرو گے انبیاء کی توہین ہو جائے گی، انبیاء کی توہین ہو جائے گی. صلوات بھیجیں عظمت انبیاء معصومہ. یہ ہے وہ قدر. لیکن بات استدلال کی کر رہے ہیں عزیزان محترم، ایک ایک جملے پر، اس لیے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہماری گفتگو ہمارے تمام مسلمان بھائی بہت دور و دراز سے اتنی زحمتیں اٹھا کر آ رہے ہیں اور انہیں سماعت فرما رہے ہیں. یہ آخری 2 دن ہیں، ہم اپنے کلیجے کی پوری طاقت و توانائی سے اپنے خلوص و محبت کے سارے موتی اپنے تمام ان مسلمان بھائیوں کی نظر کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے عشرہ بھر اس معصوم اور معجزے کے عنوان کو سمجھا، ہمیں خطوط لکھے، ہمیں ٹیلی فون کیے، ہماری پذیرائی کی اور کہا کہ آپ نے ان مجالس میں ہمیں بتایا. ہم تو سمجھتے تھے کہ مجلسوں میں صرف علی کے نعرے لگتے ہیں، ہم تو سمجھتے تھے کہ مجلسوں میں صرف برا کہا جاتا ہے. ارے برا کہاں کہا جاتا ہے؟ جب معصوم کا تذکرہ ہو تو برا نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ جہاں معصوم کا ذکر ہوگا وہاں برا نہیں ہوگا، جہاں برا نہیں ہوگا وہاں برائی نہیں ہوگی، وہاں برائی. صلوات دے دینا محمد و آل محمد. معصومین کا تذکرہ ہو. ہم شکر گزار ہیں اپنے ان تمام برادران اسلامیہ کے. تو بہرحال موسیٰ نے اپنے ہاتھ سے لاٹھی پھینکی، اتنا تو ہے نا، اپنے ہاتھ سے لاٹھی پھینکی، اٹھا لیا، وہ پھر لاٹھی بن گئی. یہ موسیٰ کا معجزہ ہے اور یہ موسیٰ کے امام کا معجزہ، موسیٰ کے امام کا. میں نے کہا نا جسے موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہو نا، وہ علی کے چہرے پر نظر کر لے، وہ علی کے چہرے پر نظر کر لے. ابھی حضور کی حدیث بیان کیا کہ جسے موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہو علی کے چہرے پر نظر کر لے. یہ اژدہا موسیٰ کا معجزہ، یہ اژدہا موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتا تھا، زمین پہ اژدہا ہوتا تھا، موسیٰ سے بات نہیں کرتا تھا، گفتگو نہیں کرتا تھا، کلام نہیں کرتا تھا، مشورے نہیں لیتا تھا، مشورے نہیں دیتا تھا. لیکن ادھر کائنات کا امام، نور اول کا نور اول کا نور اول، نور اول کا نور اول، محمد کا بھائی، ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں. اور خطیب ممبر سلونی کے جھرنے ہیں جو پھوٹ رہے ہیں، علم و عرفان کی بارش ہو رہی ہے. لوگ دم بخود بیٹھے ہوئے خطبات عالیہ سے استفادہ کر رہے ہیں. اللہ کے کلام کی تشریح ہو رہی ہے، اللہ کے کلام کے معجزے بکھیرے جا رہے ہیں کہ ایسے میں مسجد کے دروازے سے بھگدڑ ہوئی. لوگ کچھ ہٹے، کچھ ہلے، کچھ جلے، کچھ ایسا ہوا. اور پیچھے سے لوگوں نے، پرانے ڈرے ہوئے لوگوں نے کہا سانپ سانپ سانپ، اژدہا اژدہا. علی نے وہیں سے ممبر پہ دیکھے، بیٹھے بیٹھے دیکھا اور سب کو ہاتھ کے اشارے سے کہا گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، اسے آنے دو. دوستو میری تقریر کا آج میں ملتوی کر کے کل خلاصہ کروں گا انشاءاللہ کربلا پر.
ذہن میں رکھیں گفتگو اس منزل پر آئی ہے کہ جہاں میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا معافی ضمیر آپ کی خدمت میں پیش کر چکا کہ میں معصوم اور معجزے کے حوالے سے عرض کیا کرنا چاہ رہا تھا. کل انشاءاللہ اس کا خلاصہ کتنی بھی دیر ہو جائے گی, کل آخری رات ہے, انشاءاللہ اطمینان سے پڑھیں گے. سب جگہ کہہ دوں گا کہ دیر سے آؤں گا, اطمینان سے پڑھیں گے جہاں تک مولا طاقت دیں گے. یہاں تو صرف آج ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اژدہے کو راستہ ملا, وہ چلتا ہوا سارے مجمع کو چیرتا ہوا قریب آیا, تخت کے قریب پہنچا, ممبر کے قریب پہنچا, پشت ممبر پر آیا. پشت ممبر سے آ کر علی کے دوش مبارک پہ اپنا سر رکھا, علی کے گوش مبارک سے اپنے لب اس نے نزدیک کیے. اس نے علی سے کچھ کہا, علی نے اس سے کچھ کہا. ممبر سے اترا, کاندھے سے اترا, ممبر پہ آیا, علی کے پیروں کو بوسہ دیا, ادب سے سر جھکایا, واپس چلا گیا. جب واپس چلا گیا جب واپس چلا گیا تو سب کے سانس میں سانس آیا, ورنہ سب آپ کی طرح بیٹھے ہوئے تھے. سب کی سانس میں سانس آیا, چلا گیا نا بھائی, اب گیا. اچھا آپ یقین کر لیں گیا. اب بات سنیں میری, آیا تھا چلا گیا, آیا تھا چلا گیا. جب واپس چلا گیا سب کی جان میں جان آئی. معجزہ اور قدرت بتا رہا ہوں, اقتدار کسے کہتے ہیں, معصوم کسے کہتے ہیں. آیا اور آ کر چلا گیا. جب واپس چلا گیا دوستو, اب آپ کو پوری ذہنی آمادگی کے ساتھ جملہ سننا ہے, اس لیے کہ اگر ذرا سا بھی کنسنٹریشن ادھر ادھر ہوئی میری 1 گھنٹے کی محنت خراب ہو جائے گی. اس جملے کے لیے آج کی ساری تقریر تھی. جب وہ چلا گیا تو سارے مجمع نے پوچھا, یا علی اس اژدہا نے آپ سے کیا کہا اور آپ نے اس سے کیا کہا. بات تو مجھے صرف اتنی ہی کہنا تھی اور میں سمجھ رہا تھا کہ بات اس سے آگے نہیں بڑھے گی. پھر توجہ کریں, جب واپس چلا گیا تو مجمع نے پوچھا کہ یا علی اس نے آپ سے کیا کہا اور آپ نے اس سے کیا جواب دیا. اے میرے ذہین مومنین, مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ نے توجہ کیوں نہیں فرمائی. اس سارے مجمع کا یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے نا کہ نہ وہ مجمع صاحب کی زبان سمجھتا تھا, اور اگر علی عربی میں جواب دیتے تو مجمع کبھی نہ پوچھتا کہ آپ نے کیا جواب دیا. تسلیم کرنا پڑے گا, جس زبان میں سوال کیا گیا تھا اسی زبان میں جواب دیا گیا. اب سمجھے, معصوم اسے کہتے ہیں جس سے جس زبان میں سوال کیا جائے اسی زبان میں جواب دے, ترجمان کا سہارا نہ لے. یا علی یا علی. اور پھر بہت تیزی سے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں کہ گفتگو اہم ترین مرحلے میں داخل ہو گئی اور وقت بھی میرے پاس کم رہا. کل انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا. اس مسئلے کو سمجھ لیں. علی کہتے ہیں یہ اپنی قوم کا سردار تھا. حافظ صاحب سنیں, آپ سن کے آئے ہیں نا, سنیے. یہ اپنی قوم کا سردار تھا. علی نے کہا یہ قوم جن سے تعلق رکھتا تھا, یہ قوم جن سے تعلق رکھتا تھا, یہ قوم جن سے تعلق رکھتا تھا. ان کے قبیلے کا سردار مر گیا ہے, ان کے قبیلے کا سردار مر گیا ہے, تو اس کے قبیلے والوں نے متفقہ طور پر اسے اپنا سردار بنانا منظور کر لیا ہے. مگر یہ سب کا مشورہ ٹھکرا کر میرے پاس پوچھنے آیا تھا, مولا اگر آپ کہیں تو سرداری قبول کر لوں. یا علی یا علی یا. توجہ کریں نا, بس اسی منزل پر کے لیے آپ کو زحمت دی تھی. کہا یہ پوچھنے آیا تھا, حالانکہ اسے لوگ بنا چکے سردار, مگر یہ سب کے مشورے ٹھکرا کر آیا کہ تم سب کا اجماع ایک طرف, معصوم کی تائید ایک طرف. یا علی یا علی یا علی. معصوم کی تائید ایک طرف. جب تک معصوم تائید نہ کر دے تو یہ مجھ سے پوچھنے آیا تھا. قوم جن سے تھا, قوم جن سے تھا, قوم جن سے تھا, قوم جن سے تھا. خدا نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. جن اور انس عبادت کے لیے ہیں, باقی کسی مخلوق پر شریعت فرض نہیں ہے, صرف جو اور انسانوں پر ہے. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ مکے کا حاکم کون ہے, مدینے کا حاکم کون ہے, حکومت کا سربراہ کون ہے, بادشاہ کون ہے, ذل الہی کون ہے, گیتی کون ہے, گیتی پناہ کون ہے, غیر خدا بندی کون ہے, مکے والوں نے کس کی بیعت کی,
پڑھی؟ مدینے والوں نے کس کا کلمہ پڑھا؟ مجھے تو یہ بتاؤ کائنات میں وہ کون ہے میرے علی کے علاوہ کہ جو امام الانس بھی ہو امام الجن بھی ہو؟ یا علی یا علی، امام الانس والجنہ۔ اسی لیے امام شافعی نے کہا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام ہیں مسلمانوں کے ایک مکتب فقہ کے، انہوں نے کہا علی حبہ الجنہ قسیم النار والجنہ امام الانس والجنہ وصی مصطفیٰ حقہ۔ علی کی محبت گناہوں کی سپر ہے۔ امام شافعی نے کہا ہے بھائی علی کی محبت گناہوں کی سپر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قسیم النار والجنہ، اس لیے کہ علی تو خود جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے۔ وصی مصطفیٰ حقہ، اور خدا کی قسم مصطفیٰ کا وصی علی ہی ہے، وصی علی ہی ہے، وصی علی ہی ہے۔ معصوم کا وصی معصوم ہوتا ہے، اس لیے کہ امام الانس والجنہ، اس لیے کہ وہ انسانوں کا بھی امام ہے، وہ جنوں کا بھی امام ہے۔ وہ اور ظاہر ہے کہ جب قرآن میں یہ آیت ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اگر عبادت کے لیے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے تو جس طرح ہمیں شریعت کی ضرورت ہے اسی طرح جنوں کو شریعت کی ضرورت ہے، جس طرح ہمیں عبادت کی ضرورت ہے اسی طرح انہیں عبادت کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے مسائل ہیں وہی جنوں کے مسائل ہیں۔ جن کہتے اسے ہیں جو کسی کو نظر نہ آئے، جو کسی کو نظر نہ آئے اسے جن کہتے ہیں، جو کسی کو نظر نہ آئے اسے جن کہتے ہیں، جو کسی کو نظر نہ آئے اسے جن کہتے ہیں۔ اسی سے جنون نکلا ہے، جنون بھی نظر نہیں آتا۔ اسی سے جنت نکلی ہے، وہ بھی نظر نہیں آتی۔ اسی سے جنین کی نکلا ہے، جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اسے جنین کہتے ہیں۔ چھپا ہوا جو دماغ میں ہوتا ہے اسے جنون کہتے ہیں۔ چھپا ہوا جو عرش پر ہے اسے جنت کہتے ہیں۔ چھپی ہوئی جو مخلوق جن ہوتی ہے اسے جن کہتے ہیں۔ چھپا ہوا تو اب مجھے پہلے یہ ثابت کر دیں، بطراب امام بارگاہ میں دے رہا ہوں فیصلہ، کچھ جملہ سمیٹ رہا ہوں، مضمون کو ظاہر کر رہا ہوں، معصوم کے اقتدار کو بتا رہا ہوں، معجزے کی حقیقت کو، کہ اگر پیغمبر اسلام کے بعد انسانوں کو ضرورت پڑے مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ تو کسی کے پاس بھی چلے جائیں، کوئی مولانا بتا دیں گے، فقہ کی کتاب دیکھ کے بتا دیں گے، تفسیر کر کے بتا دیں گے، روایت پڑھ کے بتا دیں گے۔ لیکن اگر کسی جن کو کوئی مسئلہ آ جائے، مولا آج کس سے پوچھوں، مولا آج کس سے پوچھوں، تو نے شریعت تو مجھ پہ نافذ کر دی، اب کس سے پوچھوں، کسی کے سامنے جا نہیں سکتا، جتنے یہ تو نے بنا کے بٹھائے ہیں ان کے سامنے جا نہیں سکتا، چلا جاؤں تو انہیں نظر نہیں آ سکتا، جب انہیں نظر نہیں آ سکتا تو یہ مجھے سمجھائیں گے کیا، اور اگر انہیں میں نظر آ گیا تو نہ یہ ہادی رہیں گے نہ امام رہیں گے، بچیں گے کیا؟ ہائے ہائے، اندازہ تو کرے، دیکھیں نا، صلوات بھیجیں بابا۔ اس لیے معصوم وہ ہونا چاہیے، معصوم وہ ہونا چاہیے کہ جو جنوں کی زبان بھی سمجھتا ہو، انسانوں کی۔ کل انشاءاللہ اس کی تشریح، انشاءاللہ اس کی تشریح عرض کروں گا اس مرحلے میں قرآن کی آیات کی روشنی میں، کہ معصوم وہ ہو جو جنوں کا بھی امام ہو، جو انسانوں کا بھی امام ہو، جس کی شان یہ ہو کہ جو کائنات کے سب سے بڑے با اقتدار نبی سلیمان جیسے نبی کے قابو میں نہ آ سکیں، ان کا سر قلم کر کے علی جنگ بیر العلم سے لا کر نبی کے قدموں میں ڈال دے اور بتا دے کہ معصوم اسے کہتے ہیں، معجزہ اسے کہتے ہیں، اقتدار اسے کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ جن بھی اطاعت کرتے ہیں تو امام کی۔ ظفر جن کربلا میں پہنچا یا نہیں؟ پہنچا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت پہنچا جب اکبر برچھی کھا چکا تھا،
اور ظافر جن نے کہا ہے مولا اجازت دو نا، میں اس لشکر کو ابھی فنا کر دوں، ابھی تباہ و برباد کر دوں۔ کہا ظافر اپنے ہوش میں تو ہے، کیا مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے انہیں ختم کرنے کے لیے؟ ظافر یہ بات نہیں ہے، ہم منزل امتحان پر ہیں، ہم منزل امتحان پر ہیں، منزل امتحان پر ہیں، یہ بات نہیں ہے، واپس چلا جا، واپس چلا جا۔ امام کے حکم کی تعمیل میں واپس گیا ہے۔ کیوں دوستو؟ میں کہتا ہوں حسین کو اعجاز امامت دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ 5 لمحے کے لیے عباس کو تلوار دے دیتے۔ ہاں رونے کے لیے آئے ہو نا اب تو؟ 8 محرم ہے نا، جناب عباس کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہو۔ وقت میرے پاس زیادہ نہیں رہا، بہت معذرت چاہتا ہوں۔ مولا کو اعجاز دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ عباس کو لڑنے کی اجازت دے دیتے، کربلا کا نقشہ تبدیل ہو جاتا۔ عزادارو پتا ہے جب عباس مشق و علم لے کر چلے ہیں تو عباس کو ایک علم دیا، ایک مشق دی، ایک نیزہ دیا، ایک نیزہ دیا، بس تلوار اپنے پاس رکھوا لی۔ اب یہ نیزہ لے کر عباس لڑنے کے لیے گئے ہیں، نیزہ لے کر عباس پانی بھرنے کے لیے گئے ہیں۔ ام البنین کے جنگ کی ایک جھلک دکھاؤں، ام البنین کے لال کی ایک جھلک دیکھ لیجئے، میرا جی چاہتا ہے۔ میرے بہت اہم بھائی کی فرمائش ہے جس کی میں بہت دعائیں بھی دیتا ہوں، بہت احترام بھی کرتا ہوں، وقت نہیں ہے لیکن یہ جملہ ضرور پڑھوں گا۔ ایک نیزہ، عباس جاؤ دریا پر پہنچو، پانی بھرو۔ اب امام کا حکم دیکھیں آپ، عباس گھوڑے پہ بیٹھے، ہاتھ میں نیزہ لیا، دوسرے ہاتھ میں علم لیا، سامنے 5000 کا لشکر دیوار بنا کر کھڑا ہو گیا۔ 50 آدمیوں کی صفیں بنتی تھیں اس زمانے میں۔ اب 50 آدمی تقسیم ہو کر جب 5000 پر گئے، کتنی دور تک صف بندی ہوگی؟ دریا اس طرف، 5000 کا لشکر اس طرف، عباس اس طرف۔ عباس کیا کرے؟ اس دیوار کو کیسے توڑے؟ غازی کی شان دیکھو گے، علی کے بیٹے کی شان ملاحظہ کرو گے عزادارو۔ عباس نیزہ لے کر گھوڑے پر بیٹھے ہوئے آگے بڑھے اور پہلی صف کے پہلے آدمی کے گھوڑے کی گردن میں نیزہ مارا، گھوڑے کی گردن میں نیزہ گاڑا، گاڑ کر گھوڑے کو سوار سمیت اٹھایا۔ ہاں اب سمجھو اپنے غازی کی شان۔ نیزہ مارا، گھوڑے کو سوار سمیت اٹھایا، سر سے اونچا بلند کیا، وہیں سے جھٹکا دیا، گھوڑا اور سوار پچھلی صف کے گھوڑوں پر آ کر گرا، گھوڑوں کی صفیں ٹوٹی، راستہ بنا، غازی آگے بڑھ گیا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ہے عباس کا معجزہ۔ لوگ کہتے ہیں عباس کا معجزہ نہیں ہے، خدا کی قسم وقت ہوتا اور انشاءاللہ بتاؤں گا۔ 11 محرم کو عزا خانہ زہرا میں بھائی حسن امیر رضوی کی جانب سے مجلس ہوتی ہے خراسان کے نزدیک، ٹھیک 7:30 بجے 11 محرم کو بتاؤں گا غازی کا معجزہ کیا ہوتا ہے۔ اس معجزے کو سمجھا آپ نے، آگے بڑھے، راستہ بنا، پھر اگلی صف کے پہلے گھوڑے کی گردن میں نیزہ دیا، آدمی اٹھایا، اوپر اچھالا، پھینک دیا، گھوڑا سوار پہ گرا، پھر گھوڑے بت کے راستہ بنا۔ تیسرے حملے میں 5000 کا لشکر ادھر تھا، غازی دریا پر تھا۔ اب جملہ سن لیں دوستو، غازی دریا پر تھا، غازی نے دریا میں پانی بھرا۔ ابھی میں شہادت نہیں پڑھ رہا، جنگ کا ایک نقشہ بتانا چاہتا ہوں، اور میرے نوجوان دوست غور سے سنیں، غور سے سنیں اس حقیقت کو۔ یہ باتیں بھی محرم میں بہت کم بیان کی جاتی ہیں، ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتا ہو تمہارا ابو الفضل عباس تھا کون، تھا کیسا میرا غازی۔ دوستو دریا میں اتر گئے، پانی بھرا، اب جو پلٹ کے دیکھا تو 5000 کا لشکر کنارے پہ پھر کھڑا تھا، دیوار بنائے ہوئے۔ اب بڑی مشکل ہے، عباس دریا میں، گھوڑا دریا میں، یزید کا لشکر کنارے پر، پانی سے اونچا کنارہ، کنارے سے اونچے گھوڑے، گھوڑوں کے اوپر سوار، سواروں کے ہاتھ میں نیزے، عباس پانی میں۔
ذرا سا بھی آگے بڑھتے ہیں تو پوری فوج عباس کو نیزے پر لے سکتی ہے. 5000 نیزے ہیں نا. اتنی بلند دیوار بن گئی. یہیں سے عباس نے اپنے علی کے بیٹے ہونے کی تاثیر دکھائی ہے. یہیں سے بتایا کہ میں علی کا بیٹا ہوں. اور آج تک دنیا جنگ حیران ہے عباس کے اس طریقے جہاد کو کہ کس طرح دشمن کی دیوار کو توڑا ہے. عباس نے گھوڑے کی گردن کو تھپتھپایا اور کہا جان تو دینا ہے, جان تو دینا ہے, جان تو دینا ہے, مگر گھوڑے آج انہیں بتا دے کہ یہ لاکھ کوشش کریں یہ مجھے روک نہیں سکتے. گھوڑے کو اتنا کہا. گھوڑے کی دونوں اگلے کندھوں پر عباس نے اپنے زانو دبائے, اس طرح سے دبائے کہ گھوڑا پانی سے بلند ہونا شروع ہوا. غازی کو لے کر گھوڑا پانی سے بلند ہوا. عباس نے اور دبایا, پانی سے اور بلند ہوا. عباس نے اور دبایا, کنارے سے بلند ہوا غازی کا گھوڑا, اور شانوں کو دبایا. ظالموں کے گھوڑوں سے بلند ہوا اور دبایا, ظالموں کے سروں سے بلند ہوا اور دبایا. عباس کا گھوڑا نیزے کی بلندی پہ پہنچا اور عباس نے کہا شاباش میرے اسپِ وفا شاہ. گھوڑا اور تیزی سے پرواز کیا, نیزوں کو عبور کیا. سپاہی ادھر تھے, غازی ادھر تھا. سنا آپ نے؟ یہ ہے غازی کی جسارت, یہ ہے غازی کی جات, یہ ہے غازی کی شہنشاہی, یہ ہے غازی کی بہادری, یہ ہے غازی کی شان. جبھی تو ام البنین کہا کرتی تھی عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کٹ گئے, مجھے نہیں یقین آتا کہ کوئی تیرے بازو کاٹ سکتا ہے. مگر عباس جب یہ سنتی ہوں کہ زینب کے سر سے چادر چھن گئی, جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بس مجھے معاف کریں گے آپ, میرے پاس آج وقت نہیں رہا, مجھے عزا خان ابو طالب جانا ہے اور 11 یہی بج گئے ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں دوستو, 2-4 جملوں کی زحمت. کل انشاءاللہ شب عاشور ہے, کل قیامت کی رات ہے, کل جی بھر کے مصائب سنیں گے. ایک جملہ سن لیجئے. عباس جب یہ سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھن گئی تو پھر یقین آتا ہے تیرے بازو کٹ گئے ہوں گے. عزادارو کربلا سے شام تک جس نے بھی پوچھا, جہاں بھی پوچھا, عباس کو پوچھا. عباس نے اجازت لی, مگر جب زینب کے خیمے میں آئے تو زینب نے آواز دی ٹھہر جا عباس, میں ذرا لیلا کو بلا لوں. لیلا ادھر آؤ, رباب ادھر آؤ, ام کلثوم ادھر آؤ, ام فروا ادھر آؤ. ساری بیویاں عباس کے گرد حلقہ بنا کر کھڑی ہو گئی. علی کی بیٹی نے ہاتھ جوڑ کر کہا بیویوں مجھے معاف کر دینا, میں اپنا وعدہ واپس نہیں ہوں. میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے پردوں کی حفاظت کروں گی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. عزادارو غازی کے مصائب تو اتنا کافی ہے, اور کیا پڑھوں. اجڑ گئی بطول کی بیٹیاں غازی کے بعد, کچھ نہیں رہا بطول کی بیٹیوں کا پردہ عباس کے بعد. اب معاف کر دینا, اس لیے کہ جس پر وعدہ کیا تھا وہ جا رہا ہے مرنے کے لیے. اب تو زینب کی چادر کا بھی خدا حافظ, زینب کی چادر کا خدا حافظ. عزادارو چند جملے, مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. یہ جملہ سن لیجئے, میں سمجھتا ہوں بہت کافی ہوگا. آج کی مجلس میں فاطمہ زہرا آئی ہوں گی اپنے عباس کا پرسہ لینے کے لیے. آج محرم ہے نا, آج حاضریاں ہوئی نا گھر گھر میں. آج عباس کے نام کے سکے بنے ہیں نا بچے, آج عباس کے نام کے سکے بنے ہیں نا بچے. آج گھر گھر میں حاضریاں ہوئی ہیں نا عزادارو. آج بھی اگر ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہماری ماں بہنیں عباس کے علم کے سامنے اپنے سر کے بال کھول کر کہتی ہے عباس علی تم کو سکینہ کی قسم ہے میرے غازی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بس ہو گئی مجلس, یہی مجلس ہوتی ہے, یہی فاطمہ زہرا چاہتی ہے. عزادارو ایک جملہ, عباس کو اجازت ملی, عباس چلے, عباس لڑے. اکبر اب حسین کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. حسین نے کہا بڑے سکون سے, اب یہ 4 جملے سن لو. حسین نے کہا اکبر ہمیں بھائی کے بعد کچھ نظر نہیں آ رہا. اب مجھے کوئی جلدی نہیں, اب میں مصائب پڑھوں گا دوستو.
ہمیں بھائی کے بعد کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اکبر ہمیں بھائی کی جنگ کا نقشہ بتاتے رہنا۔ اکبر بتا رہے ہیں عزادارو، بابا امو علم لے کر جا رہے ہیں، بابا وہ علم آگے بڑھ رہا ہے، بابا علم جا کر کہیں ٹھہر گیا ہے، ایسا لگتا ہے چچا دریا پہ پہنچ گئے۔ حسین نے خدا کا شکر کیا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا علم نیچے کو آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ چچا دریا میں اتر رہے ہیں۔ حسین کو اطمینان ہوا۔ ایک مرتبہ اکبر نے چلا کر کہا بابا علم بلند ہو رہا ہے۔ حسین نے کہا الحمدللہ میرا بھائی پانی لے کر دریا سے نکل رہا ہے۔ ایک جملہ عزادارو سن لینا میرے غازی کے دیوانوں، میرے نوجوان دوستوں، خدا تمہیں غازی عباس کی پناہ میں رکھے، سب کے لیے دعائیں مصائب میں۔ ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا علم تیزی سے خیمے کی طرف آ رہا ہے۔ حسین کو اطمینان ہوا۔ ایک مرتبہ جوانوں سنو، اکبر نے چلا کر کہا بابا غضب ہو گیا، علم نے دائیں سے بائیں کو کروٹ لی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بابا غضب ہو گیا، بابا غضب ہو گیا، علم نے دائیں سے بائیں کو کروٹ لی۔ حسین کہتے ہیں پروردگار میرے بازو کی خیر۔ اکبر نے پھر چلا کے کہا بابا پھر علم نے ہجکولے کھائے، بابا پھر علم نے ہجکولے کھائے، علم لہرا رہا ہے، بابا علم جھک رہا ہے، بابا علم گر پڑا۔ جزاک اللہ، ماتم کرو نا، ارے اب غازی کا ماتم کرو، اور کیا سنو گے عزادارو۔ بابا علم گر پڑا، ادھر دریا پہ علم گرا، ادھر حسین کے سر سے امامہ گرا، ادھر زینب کے سر سے چادر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس ہو گئی مجلس عزادارو، کیا کہنے، یہی حق ہے رونے کا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حسین دوڑے، تیزی سے دوڑے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا حسین دوڑتے دوڑتے گرے، زمین پہ گرے، گر کے اٹھے تو حسین کے ہاتھوں میں عباس کا کٹا ہوا بازو تھا۔ کیا سن رہے ہو عزادارو، کیا سنا تم نے، اور کیا پڑھوں میں؟ عباس کا کٹا ہوا بازو میرے نوجوان، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ عباس کا کٹا ہوا بازو دیکھا، عباس کا کٹا ہوا بازو دیکھا، چوما، آگے بڑھے، دوسرا بازو اٹھایا۔ عزادارو اس جملے کے لیے زحمت دی تھی جو میں نے اب تک کہیں نہیں پڑھا، پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں بھائی۔ جو حسین دریا کے کنارے گئے، جا کر کہا عباس غریب آیا ہے۔ پرسوں آئے گی نا شام غریبہ، پرسوں شام غریبہ میں یہاں بیٹھو گے نا اندھیرے میں آ کر، یہاں یہ روشنیاں نہیں ہوگی نا، تو شام غریبہ کا جملہ آج سن لو۔ عزادارو عباس کے پاس جا کر کہا غریب آیا ہے۔ عزادارو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا عباس کا بازو بریدہ لاشا 3 مرتبہ زمین سے اٹھا۔ کیا سن رہے ہو، اللہ جانے کیا سنو گے تم۔ 3 مرتبہ غازی کا لاشا زمین سے اٹھا، گرا، پھر اٹھا، پھر گرا، پھر اٹھا، پھر گرا، پھر تڑپ کر کہا مولا معاف کر دینا، میرے بازو کٹ گئے، میں تعظیم نہیں کر سکتا مولا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو رو، ایک جملہ نہیں بھائی، ایک جملہ بس، یہی منزل میں لانا چاہتا تھا۔ غازی کے مصائب ہو تو ایسے بھائی شاجی ایک جملہ دیکھیں، مولا معاف کر دینا، مولا میرے ہاتھ کٹ گئے، آج پہلی مرتبہ آپ کی آواز پر اٹھ نہیں سکا۔ دیکھو غم کس بات کا ہے، پہلی مرتبہ آپ کی آواز پر مولا آج تعظیم کے لیے اٹھ نہیں سکا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، آنکھوں کے اشارے سے بلایا بیٹا اکبر، بیٹا اکبر، چچا کا ایک کام کر دو۔ اکبر آئے چچا کے پاس دوڑ کر، بیٹا ذرا جھکو۔ اکبر جھکے، اکبر جھکے۔ ایک جملہ اگر سن لیا نا، گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے، اپنے غازی کا ماتم کرتے ہوئے جاؤ گے۔ اکبر جھکے، اکبر جھکے، جی چچا۔ عباس کہتے آقا حسین گستاخی نہ ہو تو ایک لمحے کے لیے ذرا فاصلے پر ہو جائیں، مجھے کچھ بات سمجھ گئے۔ آج پہلی مرتبہ کہا ہے یہ عباس نے،
آقا ذرا فاصلے پر ہو جائے، مجھے تنہائی میں اکبر سے کچھ کہنا ہے۔ حسین پیچھے ہٹ گئے، اکبر سے کہا اکبر اب وصیت نہیں کرتا، اگر ہو سکے تو میرے مرنے کے بعد میرا لاشا اٹھا کر عمر سعد کے پاس لے جانا اور اس سے کہنا کہ اگر شام غریبہ میں حسین کا لاشا گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کرنا چاہے تو چچا نے کہا تھا کہ حسین کے لاشے کو چھوڑ دینا، حسین کے بدلے عباس کا لاشا راضی دل سے ہے حسین، اس ہمارے بھرا میں ڈے ہویا قتل میں ڈا بابا سجاد نہ ستاؤ۔